تم ٹھیک ہو؟ اٹھو باہر چلو۔ آرزو نتاشا کو زمین سے اٹھاتے ایک نظر دانیال پر ڈالے لب بینچے بولی تھی۔ سب لوگ دروازے سے ہٹ گئے۔ آرزو اسے لے جاتے باہر ہال میں صوفے پر بٹھایا تھا۔ اب سب لوگ وہاں جمع تھے اور دانیال کئی قدموں کی دوری پر کھڑا اس کی بے اعتباری خود پر محسوس کر رہا تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، آرزو سنجیدگی سے بولی اور کچن میں گئی۔ نتاشا سسک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آرزو نے پانی لا کر نتاشا کو پکڑایا، جسے 2 گھونٹ بھر کر اس نے رکھ دیا تھا۔ دانیال تم بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ آغا جی بڑک اٹھے تھے۔ دانیال کی نظریں آرزو پر تھی، جس نے دوبارہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ غلط ہے، تم اٹھو۔ کیا آپ سب لوگ نہیں دیکھ رہے کیا حالت ہوئی ہے؟ آرزو نے نتاشا کو اٹھایا تھا۔ سب لوگ گمسم نتاشا کو دیکھ رہے تھے۔ نور بیگم نے بیٹے کے ماتھے پر بلوں کا جال دیکھا تھا۔ دانیال کے اندر لاوا پھوٹا تھا۔ وہ لڑکی اب اس پر یہ نہیں کر رہی تھی، دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ باری قدم اٹھاتا آگے کو بڑھا تھا۔ چٹاہ ایک زوردار تھپڑ پر سب کا دھیان دوسری جانب مبذول ہوا۔ نتاشا چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے آرزو کو دیکھ رہی تھی اور اب سب ہی حیران کن نظروں سے آرزو کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا کے کندھوں سے شال پھسل کر زمین بوس ہو گئی۔ دانیال سمیت باقی سب نے بھی نظریں پھیر لی تھی۔ نور بیگم نے کمرے میں جاتے باہر آ کر نتاشا پر اب دوپٹہ پھیلایا تھا۔ تمہاری ہمت! چٹاہ! اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب آرزو کا دوسرا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ بہت سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور چاہتی ہو؟ مجھ سے اور ہمدردی نہیں ہونے والی۔ آرزو بازو سینے پر باندھے نتاشا کی حیرت سے بھرپور چہرے پر نظریں جمائے بولی، وہ جو پیچھے کھڑا ہے نا مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ جب میری عزت کی چادر مجھ سے الگ ہوئی ہے نا تب اس نے بغیر کسی رشتے کے بھی مجھ پر بڑے مان سے اپنی شال اوڑھی ہے۔ عزت کرتا ہے وہ میری، رشتہ رہ کر بھی اور بغیر رشتے کے بھی۔ اور تم کہہ رہی ہو اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، تم میں ہے ہی کیا؟ آرزو نے پہلے پیچھے مڑ کر دانیال کی طرف دیکھا اور پھر استہزائی نظر سے نتاشا کو۔ سب لوگوں کے چہرے پر استہزا یا ہنسی پھیل گئی۔ میرے بڑے پاپا پولیس میں ہے بی بی، یہ جو تمہارے بازو پر نشان ہے نا یہ کسی لڑکی کے نہنوں کے ہیں، کم عقل عورت۔ نتاشا کو گھوٹے وہ اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ اگر مزید ثبوت چاہیے تو ہم ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ نتاشا کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولی تھی۔ نتاشا کو اپنی چال الٹی ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی اتنا یقین کرتی ہوگی ہان پر۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں میں برباد کر دیتی ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے میرا مقام چھیننے کی کوشش کریں۔ آرزو نے ایک اور تھپڑ نتاشا کو دے مارا تھا۔ دانیال حیرت سے اپنی آفت کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی ڈرا دیا تھا اس نے تو آج۔ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آرزو اسے دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ نتاشا صوفے پر پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، تم خود سب کی نظروں میں گر گئی اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ہاں، سب سے پہلے کسی ہوٹل میں جانا، تمہارا پیٹ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اس کی بات بار دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ نتاشا مشکل سے اٹھتی کمرے میں بھاگی تھی۔ آپ کو پتہ تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آغا جی آرزو کے دیکھتے بولے تھے۔ آرزو نے پلٹ کر ایک نظر دانیال کو دیکھا جو آنکھوں میں آنچ دیتے جذبے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا سیدھا معاملہ نپٹانے کو، تو وہ لب دبا کر بولی تھی۔ سب لوگ ہی ہنس دیے۔ وہ واقعی آفت تھی۔ شرارتوں میں اول اس کا ہر کام انوکھا ہوتا تھا۔ دانیال نے بڑی ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے نتاشا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ شکر الحمدللہ مصیبت ٹل گئی۔ علی نے اردو کی طرح ہاتھ ہلاتے کہا تھا۔ حال میں سب لوگوں کا کہکا گونجا۔ ایک پل کو وہ گھر خوشی سے بھر گیا تھا۔ ماں بیٹا اپنا بیگ لے آؤ، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑاؤں۔ جمشید خان بولے تو سب لوگ پھر افسردہ ہو گئے، لیکن جمشید مایا کا نکاح۔ صفیہ بیگم کچھ کہتے رک گئی۔ سب لوگوں کے چہرے پر فکر پھیل گئی تھی۔ ہاں، وہ قانونی طور پر بھی ماہا کو واپس بلا سکتا ہے۔ فی الحال ماہا کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے، پھر ہم خلا کا کیس فائل کر دیں گے۔
جمشید خان کچھ سوچتے بولا، حول کے نام پر ماہا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا، نہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی نہ الگ ہونا چاہتی تھی۔ الیگزینڈر ایسی خبر آئی ہے کہ جمشید خان اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھیج رہا ہے۔ قاسم ہاتھ میں باندھی پٹی کو دیکھتے بولا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا الیگزینڈر سے، جس کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھاگ رہی ہے تو کیوں نہ اسے روکا جائے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ قاسم نے چونکا اسے دیکھا تھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ واپس چاہیے۔ اپنی پوری گینگ بلاؤ، کہو ڈیڈلی گینگسٹر نے بلایا ہے۔ انہیں پورے ملک میں ہر جگہ پھیلنے کو کہو۔ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی چیز مجھے سڑک پر چلتی نظر نہ آئے۔ بند کر دو ہر راستے، حتیٰ کہ ایک سائیکل بھی نہیں۔ الیگزینڈر سرد سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر پھر سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدلے کے لیے سب کر رہا تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ قاسم نے فون کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہر چیز رک گئی۔ بہت سڑک کے درمیان میں گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا، لبوں میں سگار دبائے۔ اس نے پوری سڑک کو دیکھا جہاں گاڑیاں رکی ہوئی تھی، اور پھر آدمیوں کو جو ہاتھ میں گنز اور رائفلز لیے کھڑے تھے۔ ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ شہر بند ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ قاسم نے اسے آتے اطلاع دی تھی۔ گڈ، کمشنر کو کال کرو۔ وہ سگار پھینکتے بولا تھا۔ قاسم نے ساراسبات میں حالات جمشید خان کو کال کی۔ کیسے ہو سسر صاحب؟ وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سنتے جمشید خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ٹی وی پر وہ نیوز سن رہے تھے جہاں ہر جگہ بتایا جا رہا تھا ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ کمشنر نے ٹی وی اسکرین کو دیکھا جہاں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا۔ سر پر ہیٹ لیے اس کا آدھا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میری بیوی سے تو بات کرواؤ نا ذرا، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ مہا کا سانس سوکھ گیا۔ جمشید خان نے دانت کچکائے تھے۔ یہاں کئی ایمبولینس بھی اٹکی ہوئی ہیں کمشنر، وہ بویں سکڑے بولا تھا۔ آنکھیں زور سے میچے جمشید خان نے فون سپیکر پر لگا دیا۔ کیا ہے؟ مہا کو قطرہ قطرہ خود میں خوف اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب وہ گہرا مسکرایا جو مہا نے اسکرین پر دیکھا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر دلہن بن کر میرے گھر پہنچو بٹر فلائی، شوہر انتظار میں ہے، کچھ حساب بھی تو لینے ہیں نا، وہ سرد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کا بازو پکڑا تھا جیسے وہ ابھی بھاگ جائے گی یا وہ اسے لے جائے گا۔ ہرگز نہیں، مہا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میری شرعی اور قانونی بیوی ہو تم مہا، ماہل رانا لے کر تو میں تمہیں ویسے بھی جا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا اس صورت میں، وہ جو تھوڑی سی شرافت ہے نا مجھ میں وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ سائڈ سمائے لبوں پر سجا کر بولا تھا۔ مہا کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ ٹی وی دیکھو، وہ پھر سے بولا۔ مہا سمیت سب نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں اس کے آدمی کئی لوگوں کو قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ وہاں پولیس بھی تھی لیکن لوگوں کو قبضے میں کرنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں کئی ایمبولینس اٹکی ہوئی تھی۔ مہا کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اگر میری جان میری نہ ملی تو کئی جانیں جائیں گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ مہا کا سانس اٹک گیا تھا، آنسو گالوں پر لڑکائے۔ اوکے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی اور اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ لگی پھول پھول کر رو دی۔ ایکسکیوز می، ان سب لوگوں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں ایک لڑکا شاپنگ بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا۔ مہا رانا، وہ بولا تو مہا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوسرے الفاظ پر اٹک گئی تھی۔ رانا، سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ مہا نے اسے دیکھا تو لڑکے نے وہ بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ دیکھنے میں ایک اچھے شریف گھر سے لگ رہا تھا۔ میم پلیز چلی جائیے، میرا 5 سال کا بیٹا گن پوائنٹ پر ہے۔ لڑکے نے بیگ اسے دیتے آہستہ آواز میں التجا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ مہا کا دل غم سے پھٹ جانے کو ہوا تھا۔ وہ کس قدر شفقت پسند تھا۔ مہا، پریشان نہیں ہو، تم جاؤ، تم میری بیٹی ہو، بہادری سے جاؤ، ہمت رکھو، اب ہم قانونی کارروائی ہی کریں گے، بہت جلد تمہیں چھڑوا لیں گے۔ جمشید خان نے مہا کے روتے وجود کو ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سج سنور گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالی آنکھیں جو کناروں سے سرخ ہو رہی تھی، سوگوار سے حسن میں وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ مہا چلو، آرزو نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ ضبط کر گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے فادر نے صحیح کہا تھا، وہ پولیس والے کی بیٹی تھی، وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ وہ اسے ڈرا دے۔ چلو، گہرا سانس بھرتے اس نے چادر اٹھا کر خود کے وجود پر لپیٹ لی تھی۔
آرزو نے غمزدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ باہر حال میں نکل آئے تھے۔ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کو دیکھا، وہ اسے روک رہی تھی جبکہ جمشید خان نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ میم، دروازے پر کھڑے آدمی نے نظر جھکا کر پکارا تھا۔ ماہا نے کسی کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ آگے کو بڑھ گئی۔ اگر وہ کسی کی جانب دیکھ لیتی تو شاید اس کا دل جانے پر آمادہ نہ ہوتا۔ وہ باہر بلیک مرسڈیز میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور ماہا نے فیصلہ کیا تھا وہ اس کا آخری آنسو ہی ہوگا۔ وہ اب نہیں روئے گی، ہرگز نہیں۔ گاڑی گھر سے دور ہوتی گئی۔ ماہا نے دیکھا وہ واحد گاڑی تھی جو سڑک پر چل رہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ آدمی کھڑے تھے۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ گاڑی شہر سے قدرے دور ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ گھر بہت شاندار تھا، بالکل کسی محل کی طرح، لیکن اس میں رہنا تو ایک بیسٹ ہی تھا، ایک درندہ۔ مگر اس میں رہتا تو ایک بیسٹ ہی تھا، ایک درندہ، اور اب وہاں ایک پری قید ہونے جا رہی تھی۔ میم، آپ رکیں پلیز۔ ایک آدمی نے اسے انٹرس پر روک دیا۔ ماہا سانس روکے رک گئی۔ وہ خود اندر چلا گیا۔ میم آ گئی ہیں سر۔ آدمی ایک کمرے کے باہر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اندر لے آؤ۔ وہ سرد آواز میں بولا، باہر شہر کی حالت پھر سے نارمل ہوگی، یوں جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آدمی واپس آیا۔ ماہا نے اسے دیکھا اور اس کے کہنے پر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا جبکہ ماہا نے دروازے کا ناب گھمایا۔ ہاتھوں میں پسینے آ گئے تھے۔ ڈر سے اس کا وجود کھپکھپانے لگا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو حیرت اور غم کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے بہت نزدیک، اس کی گردن میں منہ دیے۔ ماہا نے دھندلائی نظروں سے اسے دل چیرنے والی منظر کو دیکھا، جبکہ وہ لڑکی کی گردن سے 2 انچ کا فاصلہ رکھے ہوئے تھی۔ سرخ نظریں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اسی وقت 2 آنسو ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ شخص اذیت دینا خوب اچھے سے جانتا تھا۔ جاؤ، اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تو لڑکی ماہا کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ماہا ابھی دروازے کے وسط میں کھڑی تھی۔ جب تم شوہر پر توجہ نہیں دو گی تو ایسا ہی ہوگا نا بٹرفلائی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اس گھر میں اب کوئی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ ماہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ قدم پیچھے لے جاتے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے پیچھے لے جاتے قدموں کو دیکھ وہ سرد وحشی لہجے میں بولا، جبکہ ماہا پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ چادر اتر کر زمین بوس ہو گئی۔ اسے کون سی خبر تھی، اسے تو بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ کتنا خود کو مجبور کیا تھا، لیکن دل کتنا نرم نکلا۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی موم بنتا تڑپنے لگا تھا۔ بٹرفلائی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور ماہا آگے بھاگ رہی تھی۔ لہنگے میں پاؤں الجھائے وہ فرش پر گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ الیگزینڈر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، دل پر سوئیاں چبھ رہی تھی۔ تم تو کہتی تھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ماہا کو اپنے پاؤں میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا، جبکہ وہ ابرو جھکا کر بولا تھا۔ ماہا گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ وہ تو ماہا نے کہا تھا، دل تھوڑی نہ اس بات پر متفق تھا۔ الیگزینڈر نے جھک کر نرمی سے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ دلہن بنے وہ قہر ڈال رہی تھی، دل بے قابو ہو رہا تھا، جبکہ ماہا کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک کمرے میں جاتے اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا، خود اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ ماہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تکلیف تھی۔ دیکھ الیگزینڈر کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وہ آنکھیں ظالم تھی، کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماہا روتے ہوئے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا تھوڑی ہے، وہ لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے بولا تھا۔ ماہا نے شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھا، جو وہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا۔ وہ مارنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یہ دل تمہارے علاوہ کسی کو چھونے کا خواہشمند نہیں ہے بٹرفلائی، اور میری اتنی جرأت میں اس کے خلاف بغاوت کروں؟ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے بہتے آنسو کو لبوں سے چن گیا۔ ماہا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، وہ اس کے لفظوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ کتنا بڑا فرار تھا، بھاگ کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے، چھوڑو، بھوک لگی ہے تمہیں؟ مجھ سے دیکھتے نرمی سے بولا۔ ماہا کو لگا تھا وہ نہ جانے اسے کیا سزا دے گا بھاگنے کی، لیکن وہ اس سے اس قدر نرمی سے بات کر رہا تھا کہ ماہا کو حیرت ہو رہی تھی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ماہا کو اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکلا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی اتنی نرمی دیکھ رہی تھی جو ماہا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچن میں رکھے ایک چھوٹے سے
ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر اسے مہا کو اتار دیا۔ مہا نے اسے دیکھا، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ الیگزینڈر نے فریج سے سامان نکالا اور اب وہ جلدی ہاتھ چلاتے کچھ بنا رہا تھا۔ مہا حیرت آنکھوں میں بھرتے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنی مہارت سے کام کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے مہا کے آگے پلیٹ کی جسے مہا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا بنایا تھا، اس کی تو سمجھ سے باہر تھا۔ منہ مت بناؤ، کھانا کھاؤ۔ وہ ہاتھ دھوتے کرسی پر بیٹھتے بولا۔ بھوک تو اسے لگی تھی، خیر اگر وہ ناٹک کر رہا تھا تو مہا اسے بعد میں دیکھ لے گی۔ اس نے چمچ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ وہ جو بھی تھا کافی ٹیسٹی تھا۔ مہا سابولا کھانا کھا رہی تھی جبکہ الیگزینڈر آہستگی سے کھا رہا تھا۔ اس نے مہا کو دیکھا جس کے چہرے پر بھی کھانا لگ چکا تھا۔ الیگزینڈر نفی میں سر ہلایا، چیئر سے اٹھتے آگے جھکا اور مہا کے چہرے کو انگوٹھے سے صاف کیا تھا۔ مہا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی کھاؤ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے پھر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہا نے چونکا، اسے دیکھا، دل میں تجسس پیدا ہوا تھا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے، پورا کھاؤ، وہ سرد نظریں اس پر رکھ کر بولا۔ مہا کے اندر ایک خوف کی لہر پھیلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بیڈ پر وہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جبکہ وہ صوفے پر ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو بار بار اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی ہو رہا تھا، وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ آرزو کبھی کتاب آگے کرتی تو کبھی سر جھکا لیتی، لیکن وہ مانی ہیزی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے آپ کو؟ آخر تک ہار کو وہ مزید 15 منٹ ضائع کرنے کے بعد ہبکی سے بولی تھی میں نے کیا کیا؟ وہ اٹھتے قدم اس کی جانب لیتے انجان بنتے بولا۔ آرزو نے اسے گورا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لوفر لگ رہے ہیں قسم سے، آرزو منہ بنائے بولی۔ اس کی گوہر افشانی پر دانیال نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ تو میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں جس پر میں جان چھڑکتا ہوں۔ اس کے بعد جاتے وہ اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ آرزو بیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا، چہرہ سرخ اناری ہوا تھا۔ مجھ پر اتنا یقین ہے تمہیں؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرائے بولا۔ آرزو کو اپنا دل پسلی ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقین تو ہے، لیکن میں تو اس نتاشا کو تھپڑ مارنا چاہتی تھی کب سے، کیسے چپک رہی تھی آپ کے ساتھ۔ آرزو اس کی ہلکی بڑی بیڑ کو چھوتے لب دبا کر بولی تھی۔ دانیال کا قہقہ گونجا۔ مان لو کہ تمہیں جلن ہوتی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر گرفت بناتے وہ آبرو اچکاتے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی تبش بڑی سانسیں خود پر محسوس کرتے دل کو سنبھالنا چاہا تھا۔ جلی میری جوتی ہرگز نہیں، میرے علاوہ آپ کو کوئی پسند نہیں کر سکتا، آرزو منہ بھلائی بولی تھی۔ دانیال اس کے اتنے کانفیڈنس پر اسے صراحتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایسا ہے تو شرط لگا لیتے ہیں پھر، دانیال اس کا چہرہ خود پر جھکاتے اس کے لبوں سے لب رب کرتے مدھم آواز میں بولا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ تو کسی اور کے ساتھ برداشت نہ کر اسے اپنی ایگو بھی تو دکھانی تھی نا، ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سر ہلا کر بولے۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں جلن ہوئی تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر تمہیں جلن نہ ہوئی تو تم میری ہر بات ماننا، وہ اس کی ناک لبوں سے چھوتے بولا۔ اس کی بات پر آرزو نے گور کر اسے دیکھا۔ کتنے چالاک بن رہے ہو آپ، اگر مجھے جلن نہ ہوئی تو میں جو کہوں گی وہ آپ کو کرنا ہوگا، آرزو انگلی اٹھائے بولی۔ دانیال نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، گڈ لک۔ اس کی گال پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ آرزو نے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مجھے بھی بولو گڈ لک۔ کمر پر گرفت سر کرتے وہ آرام سے فرمائش کر گیا۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا، نظریں جھکائے وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ آج دوپہر تو خود ہی بول دیا تھا، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی، اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی، یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہیں، یہ لڑکی یوں ہی جذباتی رہے گی۔ وہ اس کا چہرہ خود پر جھکائے کان کے قریب سرگوشی کرتے گرم لمس کان کی لو پر چھوڑ گیا۔ آرزو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ سانس روک گئی جبکہ وہ مدہوشی میں اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ تو نہیں بولو گی گڈ لک پھر، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کا ایک الگ جہاں آباد تھا، وہ محبت جو اسے اپنے دل میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی، وہ محبت جو اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ آرزو لب کاٹ کر رہ گئی۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں میچ گیا، سر پیچھے ڈھلکا گیا۔
نازک ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا جا رہا ہے۔ بڑی دیر سے میرا ضبط آزمایا جا رہا ہے۔ ایک بوسہ رخسار کی تو ساری بات ہے، معاملہ ہاں بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے دلکشی سے بولا تھا۔ آرزو بے سہاتا اس کی آنکھوں میں ایک ہاتھ جمایا اور جھک کر اس کی گال پر نرم گداز لب رکھ دیے۔ دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، گرفت ڈھیلی محسوس کرتے وہ وہاں سے اٹھتی باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ اب بھی بیڈ پر پڑا اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیوں لائے ہو؟ اندھیرے کمرے میں کھڑے وہ لڑکھتے لہجے میں بولی تھی۔ الیگزینڈر نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو کمرہ برقی کہکی اسے روشن ہو گیا۔ ماہا نے دیکھا اس پورے کمرے میں بس 2 تصویریں تھیں۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ سے گن نکال کر اسے صاف کرتے اب سامنے رکھے قداور آئینے پر فائر کر گیا۔ ماہا نے خوف سے سہمتے کانوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ تم بار بار پوچھتی ہو نا کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب؟ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے، وہ بھی ہاں یا نہ میں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ ماہا ساکت سی نظروں سے اسے دیکھ گئی۔ یہ میری مام ہے اور یہ میری بہن۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اذیت آ گئی۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے ایسے لہجے کو سن رہی تھی۔ ماہا نے تصویر کو دیکھا جسے وہ اپنی ماں بتا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ تمہارے نانا نے مار دیا انہیں میری آنکھوں کے سامنے، میرے بابا پر جھوٹا الزام لگا کر۔ وہ بولا اور گن لانگ کوٹ کی جیب میں رکھ دی۔ ماہا نے دیکھا اس کی سبز کائی جمی آنکھوں میں ایک پتلی سی پانی کی پریت چڑھنے لگی تھی۔ نہیں، ماہا کے لبوں سے بے حد آہستگی سے نفی میں جواب نکلا، مگر کمرے میں اس قدر وحشت ناک خاموشی تھی کہ وہ مدھم آواز بھی الیگزینڈر کے کانوں میں ہتھوڑے کی ماند پڑی تھی۔ اس نے غصے اور وحشت سے ماہا کو دیکھا۔ اسے لگا بہت بار سے قابو کھو دے گا۔ سچ ہے یہ؟ وہ دانت پیستے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی۔ قدم ماہا کی جانب بڑھاتے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہا حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری ماما چیختی رہی، لیکن تمہارے نانا نے سب برباد کر دیا۔ میرے سامنے میری آنکھوں نے وہ دلدوز منظر دیکھا۔ وہ شدت گریہ سے بولا تھا۔ لہجہ غم سے تار ہوتا باری ہو گیا۔ وہ لب بھینچ گیا جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو۔ میرے بابا جونیئر تھے تمہارے نانا سے، لیکن وہ کئی مشن میں ساتھ کام کر چکے تھے اور جلد میرے بابا سب کی نظروں میں آگے۔ فیض خان کو شدید طبی حسد ہوا تھا، شاید طبی حسد ہوا تھا شہراز رانا سے۔ سب ٹھیک تھا۔ میں، میری ماما، میری چھوٹی 5 سالہ بہن، ہم سب خوشی سے رہتے تھے۔ پھر ایک دن سب برباد ہو گیا۔ میرے بابا پر الزام لگایا گیا۔ ملک سے غداری کا، اور الزام لگانے والا فیض خان تھا۔ الیگزینڈر بولا اور کرب کی کئی لکیریں اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گیا جیسے وہ دردناک لمحے واپس سے اس کے سامنے چلنے لگے ہوں۔ میرے بابا کی ترقی شاید ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے آفیسرز میرے بابا کے طریقوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ پورے عملے میں شہراز رانا چھایا ہوتا تھا۔ بہت بہادر تھے میرے بابا۔ جب ان پر الزام لگا میں 15 سال کا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ دن میرے بابا نے کتنا کہا تھا فیض خان سے، وہ ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی انفارمیشن لیک نہیں کی، جو بھی ہے انویسٹیگیشن کی جائے۔ لیکن فیض خان ہاں وہ زور سے ہنسا۔ ماہا کو لگا جیسے اس کا دل درد سے بند ہو جائے گا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ وہ ہنسی تھوڑی تھی، وہ چیخیں تھی رونے کی۔ فیض خان نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو مار دیا۔ انہوں نے پل میں ہمارا گھر تباہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے یتیم کر دیا، مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنے تک کو مجبور کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ماہا خان، تمہاری ماما، ان سب میں کچھ قصور تو ان کا بھی ہے۔ تمہاری ماں، میری ماں معروش کی بہت اچھی دوست تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تب میں بڑا تھا۔ لیکن میری چھوٹی بہن گل رانا، وہ چھوٹی تھی۔ میری ماما نے تمہاری ماں کو سہارا دیا۔ گل رانا زیادہ تر تمہاری ماں کے پاس رہتی تھی۔ تمہاری ماں بہت اٹیچ ہو گئی تھی اس سے۔ انہوں نے میری ماما سے میری بہن مانگی تھی، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ گل رانا تمہاری ماں کو بہت عزیز تھی۔ جب فیض خان نے میرے بابا کو مارا، میری ماں تڑپتی رہی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے میرے بابا کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ میری ماں تب مر گئی۔
وہ ایک سسکی لے کر بولا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اذیت تھی۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہارا ہوا شخص اور پھر اس کی وہ تباہی مچاتی آنکھیں، کیا وہ جھوٹ تھی جن سے آنسو نکلنے کو مچل رہے تھے؟ نہیں، ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسے لگا وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن مقابل شخص کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایسا ہی ہوا ہے، ابھی تم پوری داستان تو سن لو۔ وہ یکدم کھڑے ہوتے، ماہا کے بال مٹھی میں جگر تھے، اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ میری ماں کو صدمہ لگا تھا، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئی اس دن۔ صرف ایک حسد میں 2 جانیں ہی نہیں گئی، 2 بچے بھی لاوارث ہوئے تھے۔ ماہان، حسد جل انسان کو برباد کر دیتی ہے، صرف اس انسان کو ہی نہیں، وہ اپنے ہر قریبی رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اپنی بہن کا پیٹ پالنے کو میں نے ہر جگہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 15 سال کے لڑکے کو کون نوکری دیتا؟ میں اپنی 5 سالہ بہن کو بھوکا سلاتا تھا اور پھر 15 سال کے لڑکے کو غلط کام کہا گیا۔ میری بہن بھوک سے رو رہی تھی۔ میں نے وہ کر دیا۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، صحیح کرنے پر شاباش دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پلٹ کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ لیکن برے لوگ وہ ان حالاتوں سے گزرے ہوتے ہیں ماہان، وہ پوچھتے ہیں بھوک تو نہیں لگی؟